اس وقت پوری دنیا میں جتنا مسلمان پریشان حال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان صبر کر رہا ہے حکام کے بدلنے کا، حکومت کے بدلنے کا صبر کر رہا ہے۔ جب حکومتیں بدلیں گی تو حالات درست ہوں گے، حکومتیں بدلیں گی تو حالات درست ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالات کا تعلق صرف احکام سے ہے، حکام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا عمر بھی اس وقت تک پیش نہیں آتا جب تک اس کا آسمان پر فیصلہ نہ ہو جائے، اور اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا جب تک مسلمان کے جسم کے اعضاء سے ایک ایک عمل ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ تو ہمارے اعمال بتائیں گے کہ دنیا میں کتنے فساد ہوں گے اور کتنے فساد رکیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم صبر کر رہے ہیں، یہ صبر کرنا تو صرف برداشت کرنا ہے۔ اصل صبر تو جب ہے کہ جب مسلمان اپنے آپ کو حرام سے پاک کر لے، کھا رہے حرام، پی رہے حرام، آنکھیں 24 گھنٹے حرام کام کر رہی، ہاتھ حرام کام میں مبتلا ہے، اور دعائیں لمبی چوڑی کہ اللہ یہ کر دیں گے، اللہ وہ کر دیں گے۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک صاحب بہت دور سے سفر کر کے مکہ مکرمہ میں آئے اور حرم کے سامنے کھڑے ہو گئے غلاف کو پکڑ کر، اور لمبے لمبے ہاتھوں کو اٹھا رہے۔ حضور نے دیکھا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، دوسروں کا حق مارے ہوا ہے، کہ اس کی دعائیں تو طواف کے وقت بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی دعائیں تو طواف کے وقت بھی قبول نہیں ہوگی۔ کھانا حرام ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ، عزیزو، بد دعا تو چھوڑو، بد دعا کی قبولیت کے لیے بھی تقوی کا ہونا شرط ہے۔ بد دعا کی قبولیت کے لیے بھی، بد دعا کی قبولیت کے لیے بھی تقوی کا ہونا شرط ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام سے پاک کرو۔ سب سے پہلے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کے بادشاہ نے قید کیا اور نصرانی کی طرف دعوت دی۔ صحابہ نے منع کیا، کہنے لگے کہ میری آدھی بادشاہت لے لو، اسلام چھوڑ دو۔ فرمایا کہ تیری آدھی بادشاہت نہیں، روم کی پوری بادشاہت اور عرب کی پوری بادشاہتیں مجھے ملیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ قید خانے میں ڈلوا دیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ کو، بادشاہ سلامت، یہ آدمی قیمتی ہے، اور اس کو مارنا یا قید خانے میں رکھنا یہ مزے کی بات نہیں، بلکہ اس کو حرام کی طرف مبتلا کیجیے۔ اس کو غیر جانتے ہیں کہ مسلمان کو مارنے سے زیادہ اگر اس کو زخم یا اس کو دکھ پہنچانا ہے تو اس کو ایمان سے مرتد کر دو، اس کو ایمان سے خارج کر دو۔ فرمایا کہ ایک خوبصورت حسین لڑکی اور گوشت سے بھرا ہوا پلیٹ اور جام لے کر گئی، کمرہ بند کر لیا۔ صحابہ نے نیت باندھی
اور صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی، لڑکی نے کہا کہ عجیب آدمی ہو یار، دیکھو ہماری طرف۔ کہا نا تم غیر محرم ہو اور تمہارے لیے درست نہیں کہ تم مجھے دیکھو۔ اس نے کہا دیکھو ایسے حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، سنو بات دھیان سے سنو، یہودی کے چال اور غیروں کے چالیں سمجھ جاؤ گے۔ لڑکی نے کہا کہ تم میرے ساتھ جو کچھ بھی کرو گے میں اس بات کا باہر اظہار اقرار نہیں کروں گی، اب جو چاہیں کر لیں، آپ گوشت کھا لیں، شراب پی لیں، میں کہہ دوں گی کہ یہ سب میں نے کھایا پیا ہے، ہاں آپ کی بدنامی نہیں ہوگی۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، کہ تجھے پتہ نہیں اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ کوئی چیز بھی آسمان کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، کہ اس سے کیسے چھپیں گے، اس سے کیسے بچیں گے۔ لڑکی باہر گئی، ابا آئے، فرمایا کہ کیا بات بنی؟ فرمایا کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو، مجھے پردہ کرنا ہے، مجھے پردہ کرنا ہے۔ دیکھو جب تک ہم گناہ سے نہیں بچیں گے اس وقت تک دعا یا بد دعا قبول ہونے والا نہیں۔